السلام علیکم ناظرین، انتہائی عشق ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 22 کی طرف۔ ہم نے کبھی رکھا ہی نہیں حساب عشق، تو ہی ہمارا نفع ہے تو ہی سارا۔ رات کے اندھیرے نے ہان ولا کو اپنے قبضے میں لے لیا تو مصنوعی روشنیوں نے اپنے اجالے منور کیا۔ ہال سے اندر کی طرف آئیں تو بائیں کی طرف رکھے صوفے پر وہ بیٹھا، سفید شرٹ کی آستینیں کونیوں تک فولڈ تھیں، بلیک پینٹ اور بکھرے بالوں کے ساتھ وہ الجھا سا لگ رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر 2 نئے موبائل رکھے تھے۔ آج دن کو وہ ایک موبائل اپنے لیے تھا اور ایک نازلی کے لیے۔ اپنی سم ڈال کر اس نے موبائل آن کیا اور ڈھیروں میسیجز آنے لگے۔ زیادہ تر تردد اور کے تھے اور جو کہہ رہا تھا کہ ام جان اس سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ جیسے ہی میسیج پڑھے تو کال کرے اور جانے کتنے ہی ایسے میسیجز تھے۔ وہ تو اپنا موبائل توڑ چکا تھا، تب سے اب تک فرصت ہی نہ ملی تھی کہ نیا موبائل لیتا۔ اس نے میسیجز پڑھ کر کردار کو نمبر ملایا، دراور ام جان، نور آپی اور آبی سے سب سے بات کی۔ ام جان سے بات کرتے اس کا دل کیا کہ انہیں نازلی کے بارے میں بتا دے، پر فی الحال صحیح وقت نہیں آیا تھا۔ اسے تحمل سے کچھ ٹھیک کر کے سب کچھ سچائی بتانی تھی۔ بات کر کے وہ وہیں بیٹھ گیا۔ ہزار باتیں دماغ کو الجھا رہی تھی۔ وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسا تھا جب گل جان وہاں آئی۔ صاحب جی، ہم نے کھانا لگا دیا ہے، آپ آ جاؤ۔ چھوٹی پٹھانی جی بلانے گئی ہیں، وہ آہستہ آواز میں بولی۔ میں آتا ہوں، ہاشم نے سر اٹھا کر کہا۔ گل جان وہاں سے چلی گئی تو اس نے ٹیبل سے موبائل اٹھائے اور نازلی کا موبائل اپنی جیب میں ڈالا کہ ڈنر کے بعد اسے دے گا۔ اپنا موبائل ہاتھ میں تھام کر وہ کمرے کی طرف بڑا۔ کمرے میں آ کر اس نے موبائل بیڈ پر رکھا اور پھر ہاتھ منہ دھونے چلا گیا۔ ٹاول سے منہ صاف کرتا باہر نکلا، کمرے سے نکل کر ڈائننگ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پہنچ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھا، پھر نازلی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد چھوٹی پٹھانی وہاں آئی۔ نازلی نہیں آئی۔ ہاشم نے اسے دیکھ کر پوچھا، وہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں بھوک نہیں۔ چھوٹی پٹھانی نے جواب دیا۔ ہاشم کچھ پل خاموش رہا، پھر اٹھ کر وہاں سے نکلتا نازلی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بنا نوک کیے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ ہوا اسے جوڑے سے نکلتی لٹیں اڑ رہی تھی۔ اس کی موجودگی سے انجان وہ مگن سی باہر دیکھ رہی تھی۔ ہاشم آہستہ سے چلتا اس کے پیچھے کھڑا ہوا، پھر اس جھک کر اس کے کان کے قریب بولا، ڈنر کے لیے کیوں منع کیا؟ اس کی بھاری آواز پر نازلی ڈر کر اس کی طرف پلٹی۔ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا جبکہ نازلی پیچھے کھڑکی کے ساتھ جا لگی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ نہیں، تمہیں ٹیبلٹس لینی ہے؟ ہاشم نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا۔ لے لوں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، چلو۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھاما اور چاہا تو نازلی نے جلدی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی، پر کھانا پھر بھی کھانا پڑے گا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا، آپ مجھے زندہ رہنے دیں گے یا نہیں؟ نازلی نے گلابی آنکھوں کے ساتھ چبا کر بولا، ہاں، کوئی اپنی زندگی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا مدھم آواز میں بول کر اس نے نازلی کے بائیں گال پر ہاتھ رکھا اور نازلی نے غصے سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ اس شخص کا یہ انداز اس کے دل پر بوجھ ڈال دیتا تھا۔ اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی، جیسے سانس بند ہو رہی ہو۔ جائیں یہاں سے، وہ غصے سے چلا کر بولی۔ اس کے انداز پر ہاشم نے ایک لمبی سانس کھینچی اور ایک دم اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر آگے بڑھنے لگا۔ چھوڑیں مجھے، نازلی نے اپنے قدم مضبوط کرتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاشم خان، اس نے دانت پیس کر ہاشم کا نام لیا۔ ہاشم کے قدم تھم گئے۔ اس نے نظریں پھیر کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ بے چینی سے اٹھتی گرتی پلکوں کے ساتھ وہ خود کو چھڑانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ غصے سے سہی، نازلی کے گلابی لبوں کو چھوتا ہوا اس کا نام بہت میٹھا لگا تھا۔ ہاشم خان کا دیوانہ دل کھل اٹھا تھا۔ تم میرا نام لیتی رہا کرو، گمبھیر آواز میں کہا گیا۔ اس کی عجیب بات پر نازلی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس شخص نے ایک دم ٹریک چینج کیا تھا۔
مجھے کوئی شوق نہیں ہے، نازلی منہ بگاڑ کر بولی۔ پر مجھے تو ہے۔ اس کے لبوں کو کونوں سے مسکراہٹ پھیلی۔ نازلی نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ اوف، یہ شخص! مجھے معاف کریں اور چھوڑیں میرا بازو، وہ غصے سے سیاہ آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ ہاشم، خاموشی سے چلو گی یا اٹھا کر لے چلوں؟ نیلی آنکھوں میں دیکھ کر دھمکی دی گئی۔ نازلی کو اس کے پل پل بدلتے انداز حیران کر رہے تھے۔ کچھ پل پہلے مسکرا کر محبت سے بات کر رہا تھا اور اب دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ جانے اس کا کس پل سے پاگل سے پالا پڑا تھا۔ نازلی کو اس کے بدلتے روپ ڈرا رہے تھے، جانے آگے کیا کیا دیکھنا باقی ہے۔ اس کے دو ٹوک انداز کو دیکھ کر نازلی نے ہار مان لی، اور اس شخص کا کیا تھا، وہ تو سچ میں اسے اٹھا کر لے جاتا۔ نازلی نے اس سوچ پر جھرجھری لی۔ میرا بازو چھوڑے، میں چلتی ہوں، اس نے سر جھکا کر مدھم آواز میں کہا۔ ہاشم نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ اچھے بچوں کی طرح ایک ہی بار بات مان لیا کرو تو دھمکی کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ ہلکا سا مسکرا کر اس نے نازلی کی لٹ کان کے پیچھے کی۔ نازلی دانت پیس کر مٹھیاں پیستے پیچھے ہٹی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اس شخص کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے، پر وہ صرف ایسا سوچ سکتی تھی، اس پر عمل نہ کرنا اس کے بس کی بات ہی نہ تھی۔ بھلا کہاں وہ مضبوط شخص اور کہاں وہ نازک سی لڑکی۔ آ جاؤ۔ اس کے غصے سے لال چہرے کو دیکھ کر ہاشم نے مسکراہٹ دبائی، پھر اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ نازلی زیر لب بڑبڑاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ دونوں نے خاموشی سے ڈنر کیا۔ نازلی کھانا کھا کر جلدی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تاکہ مزید اس شخص کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ کمرے میں آئی اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر الجھے بالوں کو کھول کر برش پھیرنے لگی۔ وہ بال کھول کر سوتی تھی، شیشے میں خود کو دیکھتی وہ آہستہ آہستہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ نازلی نے جھٹ سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ شخص دودھ کا گلاس تھامے کھڑا تھا۔ نازلی نے لمبی سانس خارج کی۔ وہ شخص تو ایک پل اس کی جان چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ نازلی کو تڑپا کر اسے دھماکا، شاید اس شخص کو بڑا سکون ملتا تھا، تبھی اس نے ستانے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے اس کے سامنے آتا تھا۔ نازلی اسے گھوریوں سے نواز رہی تھی جبکہ وہ پرسکون انداز میں آگے بڑھا، گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نازلی نے اپنی طرف آتے دیکھا تو جلدی سے برش رکھ کر پھر جھٹ سے دوپٹہ سر پر لیا۔ اتنے میں ہاشم اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ منہ سے اتنا پردہ؟ ابرو اٹھا کر پوچھا گیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کی بات کو اگنور کرتی بولی۔ تمہیں دوا دینے۔ ہاشم نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ نازلی بھی اس کے ساتھ چل دی۔ ابھی میں اتنی طاقت نہیں بچی کہ اس شخص سے لڑائی کرتی۔ ہاشم نے بیڈ پر بٹھا کر اسے اپنے سامنے بٹھایا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے ٹیبلٹس نکالیں۔ 3 مختلف ٹیبلٹس کے پتے تھے۔ اس نے ایک پتے سے ٹیبلٹ نکال کر نازلی کی طرف بڑھائی۔ نازلی نے خاموش اسے دیکھتے ہتھیلی آگے بڑھائی۔ ہاشم نے ٹیبلٹ اس کے ہاتھ پر رکھی اور پھر سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس اٹھانے لگا۔ جب نازلی بول پڑی، میں پانی سے لے لوں گی۔ ہاشم نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ دودھ پسند نہیں ہے؟ سوالیہ انداز میں پوچھا۔ بالکل بھی نہیں۔ نازلی نے نفی میں سر ہلایا۔ پر یہ ٹیبلٹس تو دودھ کے ساتھ ہی لینی ہیں۔ اس نے شانے اچکا کر گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ نازلی نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر خاموشی سے گلاس تھام لیا اور دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت ضد کرتی تو بات بڑھ جاتی۔ بات بڑھتی تو ہاشم زیادہ وقت اس روم میں رہتا، جو اسے بالکل بھی منظور نہ تھا، اس لیے خاموشی سے اس کی بات مان گئی۔ اس نے ٹیبلٹ منہ میں رکھ کر ناک چڑھا کر گلاس منہ سے لگایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ہاشم نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاشم نے اسے دوسری یا تیسری دفعہ تیسری ٹیبلٹ دی، جسے پوری صورت بنا کر وہ لیتی گئی۔ اس نے گلاس خالی کر کے ہاشم کی طرف بڑھایا۔ ہاشم نے گلاس تھام کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ نازلی کی صورت دیکھ کر کنٹرول کرنے کے باوجود اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس لڑکی کو واقعی دودھ بہت برا لگتا تھا، تبھی ایسی صورت بنا رکھی تھی۔ نازلی نے ہاتھ کی پشت پر سے منہ صاف کر کے نظر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ کیوٹ لگ رہی ہو، دلکش انداز میں کہا گیا۔ کیا؟ نازلی نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ اس انداز میں بہت کیوٹ لگ رہی ہو، مسکرا کر اس کا گال کھینچا گیا۔ اس سے پہلے کہ نازلی غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی، وہ ہاتھ پیچھے کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ نازلی نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ ہاشم نے جیب سے موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، تمہارے لیے۔ جب اس نے موبائل تھامنے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو ہاشم نے جھک کر اس کا ہاتھ تھام کر موبائل اس
اس کی ہتھیلی پر رکھا جبکہ نازلی اب بھی اسے گھورنے میں مصروف تھی۔ ہاشم اسے موبائل پکڑا کر پلٹ کر جانے لگا۔ گھورنا بند کرو بیگم اور سو جاؤ، شب بخیر، بنا موڑے مسکراتی آواز میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ نازلی نے آنکھیں زور سے پینچ کر کھولی اور پھر سر جھکا کر موبائل کو دیکھا۔ دوسرا ہاتھ گال پر رکھ کر دانت پیسنے لگی۔ پاگل آدمی، غصے سے بڑبڑا کر اس نے موبائل سائیڈ ٹیبل کے دراز میں ڈالا اور لیمپ آف کیا اور پھر بلینکٹ کھینچ کر اپنے اوپر اوڑھتی بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی، پر نیلی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر چھت کو گھورا، اس انداز میں بہت کیوٹ لگ رہی ہو۔ ہاشم نے جیسے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اس بھاری آواز سے پیچھا چھڑایا، پھر اپنے گال کو زور سے مسلا جس پر اس شخص کا لمس موجود تھا۔ اس شخص کی حرکت پر وہ تپ کر بڑبڑانے لگی، بدتمیز، جلاد، لوفر، لفنگوں کا سردار۔ وہ ہاشم کو پیارے پیارے ناموں سے نواز رہی تھی۔ ہاشم اس وقت یہاں ہوتا تو اس کے دیے ہوئے نام سن کر ضرور ہنسنے پر مجبور ہو جاتا۔ تیسرے دن تابین کو ہاسپٹل سے گھر لے آیا گیا۔ اس کا دل اپنی جگہ پر نہ تھا۔ گھر آ کر پھر سے اسے سب یاد آیا تو اس نے جنونی انداز میں اپنے کمرے کی چیزیں توڑنے میں دیر نہیں کی تھی۔ جمال آغا کی باتوں پر وقتی طور پر جو اس کا دل سنبھلا تھا، گھر آ کر سب کچھ پھر سے بکھر گیا تھا۔ گھر آئے اسے دوسرا دن تھا پر وہ کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ ماما بابا تو اپنی روٹین پر واپس آ چکے تھے پر وہ نارمل نہیں ہو پائی تھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے، ماما بابا جا چکے تھے۔ وہ بے جان سی اپنی بیڈ پر لیٹی تھی۔ کھڑکی سے سورج کی روشنی اندر داخل ہوتے اس کے بیڈ پر پڑ رہی تھی۔ تابین نے ڈھیلی سی سفید شرٹ اور پاجامہ پہنے تھا، بال بکھرے، آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل سے سگریٹ پیک اٹھایا اور سگریٹ سلگا کر کش لگانے لگی۔ دھواں پھونک کر اس دھویں کو دیکھنے لگی اور جب سے گھر آئی تھی اس کا یہی کام تھا، بس سگریٹ پیتی، دھواں پھونک کر خلا سے گھورتی رہتی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا۔ امثال افندی اسے منع کر چکی تھی پر ان کی کون سنتا تھا۔ تابین اس وقت کسی کی فکر نہ تھی، نہ اپنی ماں کی نہ باپ کی۔ اس کی گلابی ہوتی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے دھواں پھونک کر اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، ایک کے بعد دوسری، پھر تیسری۔ تب تابین نے جواب دیا، آ جاؤ۔ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر نوری بس ایک قدم اندر بڑھی۔ دھویں سے بھرے کمرے میں اس کا سانس بند ہونے لگی تھی۔ اس نے عجیب نظروں سے تابین کو دیکھا اور اس کی ساری کہانی تو چکی تھی۔ تابین بی بی، وہ ڈاکٹر سیماب آئی ہیں، نوری نے جلدی سے بتایا۔ گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ نہیں، اور سیماب بنا کسی سے ملے جانے والی نہ تھی۔ تبھی جب نوری نے انہیں تابین کی موجودگی کا بتایا تو انہوں نے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ۔ نوری جانتی تھی وہ یہاں نازلین کے بارے میں جاننے آئی ہیں، پر نوری اپنی زبان سے انہیں کچھ بتا نہ سکی۔ وہ نوکر تھی اور اس گھر کی کچھ بول دیتی تو امثال افندی اسے کچھ بھی نہ چھوڑتی، اس لیے ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے تابین کو بلانے آ گئی۔ کون سی ماب؟ تابین کونیوں کے بل اوپر ہوئی، پھر ہاتھ پکڑا اور سگریٹ زمین پر پھینکا۔ اس کی طرف اس کے کمرے کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ وہ جی وہ، نوری ڈر کے مارے نازلی باجی کے آئی ہیں ایسے نہیں کہہ پا رہی تھی۔ نازلی کے نام پر تابین بھڑک اٹھنے کا خطرہ تھا۔ بولو یو ڈفر، تابین چلا کر اسے گھورنے لگی۔ بیچاری نوری تھوک نکلا، نازلی باجی کی آنی۔ وہ جواب دے کر تابین کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اوہ، ان کو یاد آ گئی اپنی اس بھانجی کی۔ تابین زہر خندہ انداز میں ہنس کر جلدی سے بیڈ سے اتری۔ نوری ڈر کر پیچھے ہوئی۔ تابین لال آنکھوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی، تیزی سے سیڑھیاں اتر کر ہال کی طرف بڑھنے لگی۔ سیماب بے چین سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ کل رات ہی وہ لوگ عمرہ کر کے واپس لوٹے تھے۔ سعودیہ سے بھی انہوں نے نازلی کو کتنی کالز کی تھی پر اس کا موبائل بند ملتا۔ اس کے پاس نہ تو حسن افندی کا نمبر تھا نہ گھر کا، وہ کال کر لیتی۔ رات کو یہاں پہنچے تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تبھی وہ نازلین سے ملنے آ جاتی، پر اسد نے انہیں رات کے وقت ان لوگوں کو ڈسٹرب کرنے سے روکا اور صبح جانے سے کہا کہ ساری رات اس کی بے چینی میں گزری تھی۔ وہ صبح سوچ رہی تھی کہ نیلی نیلی آنکھوں والی گڑیا کے ساتھ کچھ غلط نہ ہوا ہو۔ دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے جنہیں وہ بار بار دھکیل رہی تھی۔ صبح بچوں کو اسکول بھیج کر یہاں آتے انہیں اتنا وقت لگ گیا تھا کہ وہ قدموں کی چاپ پر سوچوں سے باہر نکلے۔ سامنے تابین کو دیکھ کر انہیں اس کی عجیب حالت پر حیرت ہوئی۔ خیر، یہاں وہ تابین کے لیے، نازلی کے لیے آئی تھی۔ کیسی ہو تابین؟ وہ اٹھ کر تابین کے سامنے کھڑی ہوئی۔
کیسے آنا ہوا؟ تابین نے اس کے سوال کو اگنور کر کے پوچھا۔ نازلین سے ملنے آئی تھی، کل رات ہی ہم عمرہ سے واپس آئے ہیں۔ نازلین کو کافی کالز کی پر وہ کال پک نہیں کرتی۔ کیسی ہے نازلی؟ ابھی تو یونیورسٹی گئی ہوگی نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ان کی بات پر تابین زور سے ہنسی۔ اس گھر میں کوئی نازلی نہیں رہتی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتی نفرت سے بولی، کیا کہہ رہی ہو؟ سیماب اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔ وہی جو آپ نے سنا، یہاں کوئی نازلی نہیں رہتی۔ اس نے مزے سے اپنی بات پر زور دے کر کہا، میرے ساتھ پہیلیاں مت ڈالو تابین حسن آفندی، سیدھی بات کرو۔ سیماب اب کی بار سخت لہجے میں بولی، سیدھی بات یہ ہے آنی جی کہ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر تنزیہ مسکرائی، آپ کی نازلی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر بولی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ سیماب نے غصے سے اسے گھورا، بکواس نہیں ہے، آپ کی بد کردار بھانجی کسی سے نکاح کر کر یہاں سے دفع ہو گئی ہے۔ تابین تیکھے انداز میں بولی۔ سیماب کو اس پاگل کی باتوں کا یقین نہ آیا۔ مجھے تمہاری بکواس کا یقین نہیں ہے، میری نازلی ایسی نہیں ہے۔ تم سیماب، ان کی اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی بات پر تابین نے تالی بجائی۔ افسوس کہ وہ ایسی ہی ہے، تب اس سے کہیں زیادہ گری ہوئی ہے۔ وہ لفظ چبا کر بولی، میرا یقین نہیں تو آپ کو یقین دلاتی ہوں۔ اس نے بات مکمل کر کے اونچی آواز میں گھر کے نوکروں کو آوازیں لگانا شروع کی۔ 5 ملازم لائن میں کھڑے تھے، جن میں سے 3 مرد، نوری کی اماں اور صفائی والی۔ اس کی چیختی آواز پر نوری ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ وہ سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کی زبان سے نازلی باجی کے خلاف ایک لفظ بھی نکلنے والا نہ تھا، پر وہ تابین کی تیز نظروں سے بچ نہ سکی۔ نوری، نازلی کی چمچی، یہاں آؤ، تابین ہذیانی انداز میں بولی۔ نوری کی اماں نے ڈر کے مارے نوری کو اشارہ کیا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ اٹھ کر وہاں آئی۔ سیماب خاموشی سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ بولو، بتاؤ انہیں کہ اس بے غیرت نے کیا کیا؟ وہ سب کو دیکھ کر بول رہی تھی۔ سب کے سر جھکے ہوئے تھے اور ان میں سے کوئی بھی نہ بولا۔ وہ نمک حرام نہ تھے، بھلے ہی تابین اس گھر کی بیٹی تھی، پر نازلی بھی اس گھر کی بیٹی تھی۔ وہ اس کے خلاف نہیں بول سکتے تھے۔ وہ سب اس معصوم لڑکی سے واقف تھے اور تابین سے بھی۔ تم بولو گے؟ اس نے نوری کو بازو سے تھام کر سیماب کے سامنے کیا۔ بتاؤ انہیں اپنی منگنی والے دن اس کمینی کا پول کھولا تھا، کیسے اس کی سچائی سب کے سامنے آئی تھی، کیسے بڑی محفل میں بابا جان نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، کیسے سب اسے دیکھ رہے تھے، کیسے وہ دنیا کے سامنے بے عزت ہوئی، کیسے بابا جان نے اسے اس گھر سے نکال باہر کیا۔ وہ جنونی انداز میں غصے سے بولتی جا رہی تھی، آخر میں ایک دم ہنسنے لگی۔ اس کی باتوں پر نوری رونے لگی، جبکہ سیماب کے رونٹے کھڑے ہو گئے۔ تابین کی بھاگنے والی بات غلط تھی، پر ابھی بھی وہ جو کہہ رہی تھی اس میں سچائی تھی۔ اور پھر نوری کا رونا انہیں کچھ سمجھ آ گیا۔ سیماب نے نوری کو تابین سے چھڑا کر کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ بتاؤ نوری، بتاؤ مجھے، کیا واقعی میری گڑیا کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا؟ وہ گلابی آنکھوں کے ساتھ ضبط سے پوچھ رہی تھی۔ نوری ہچکیوں سے رونے لگی۔ بولو نوری، انہوں نے جھنجھوڑا تھا۔ ہاں، انہوں نے نازلی باجی کو گھر سے نکال دیا۔ ان کے ساتھ سب نے بہت برا کیا۔ وہ بہت روئی تھی، پر کسی نے ان کی بات نہ سنی۔ انہیں مار کے ابھی ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھی سیماب بی بی، میری نازلی باجی بہت تکلیف میں تھی۔ نوری نے روتے ہوئے سب کہہ ڈالا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی تابین نے اسے اپنی طرف گھمایا اور پھر زور سے تھپڑ اس کے نازک گال پر دے مارا۔ نوری پیچھے کی طرف گری تو اس کی اماں بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ نمک حرام، نمک ہمارا کھاتی ہو اور طرفداری اس کمینی کی کرتی ہو؟ وہ پاگلوں کی طرح چیختی تھی۔ نوری اپنی اماں کے ساتھ چپکی آنسو بہا رہی تھی۔ تم میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تابین حسن افندی؟ ایک چھوٹی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے تمہیں شرم نہ آئی؟ سیماب نے غصے سے کہا۔ مجھے لیکچر نہیں سننا، سمجھی آپ اپنی بد کردار بھانجی کو سمجھائیں کہ اس نے اپنے کالے منہ کو کیسے چھپانا چاہیے تھا۔ وہ مکھی اڑانے والے انداز میں بولی اور ایک دم سے دھاڑی۔ اب اگر تم نے نازلی کے لیے کوئی برا لفظ منہ سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، سیماب نے چبا کر کہا۔ وہ کب سے برداشت کر رہی تھی، پر تابین تھی کہ حد پار کرتی جا رہی تھی۔ کیوں نہ بولوں؟ ہاں، میں آپ کی بہن کی طرح اس کی بیٹی بھی فحاشہ نکلی، جیسی ماں ویسی بیٹی بھی گند۔ غصے سے چلاتی تابین کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب سیماب کا ہاتھ اٹھا تھا۔ زوردار تھپڑ
تابین کے گال پر پڑا اور اس کی زبان بند ہوگی۔ خبردار جو تم نے میری آپی یا نازلی پر انگلی اٹھائی، سماب نے غصے سے کہا، تم اور تمہاری ماں جیسی نہیں ہیں وہ، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اور پھر دوسروں پر انگلی اٹھانا۔ سماب نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ تابین شاکڈ سی گال پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آج پہلی بار اس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے سماب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سماب پلٹ کر نوری تک آئی۔ نوری، میں کل تمہیں اور تمہاری اماں کو لینے آؤں گی، اپنا سامان سمیٹ لینا، خود پر ضبط کرتی نرمی سے کہتی وہ اپنا بیگ ہاتھ اٹھا کر بنا پلٹ کر دیکھے وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ تابین کی آگ نکلتی نظروں سے ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ چلی گئی تو تابین بھی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ کمرے میں آ کر اس نے دھڑام سے دروازہ بند کیا۔ تم سب لوگوں کو وہ نازلی بہت پیاری ہے نا؟ ہر کسی کو اس کی فکر ہے، بہت چاہتے ہو نا؟ ہر کوئی اس کی طرفداری کرتا ہے، ہر کسی کو صرف وہی نظر آتی ہے۔ تم سب خون کے آنسو روگے، دیکھنا تم لوگ اس کمینی کا کیا حال کروں گی میں۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتی غصے سے پاگل ہو رہی تھی، پھر اچانک بیڈ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں بازو لپیٹے اپنے چہرہ چھپا گئی اور اللہ کرے نازلی مر جائے، تم مر جاؤ نازلی، تاکہ ان سب کو بھی نظر نہ آؤ۔ انہیں میرے دکھ کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اس کی آواز میں نمی اترتی تھی۔ ظالم تابین، وہ ایک دم مظلوم تابین بنی تھی، اسے بھی سب کا سہارا چاہیے تھا، پر جہاں ہر کسی کے لیے نازلی سب کچھ تھی اور وہ سب کے لیے ایک جنونی پاگل لڑکی تھی جس سے کسی کو کوئی نہ ہمدردی تھی، وہ بھی تو انسان ہے، اسے بھی تو درد ہوتا ہے، پر جہاں ہر کوئی نازلی کے دکھ پر ہوتا ہے، انہیں تابین کے درد سے کیا لینا دینا۔ وہ یہ سب سوچتی ہوئی ہچکیوں سے رونے لگی۔